انہوں نے مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شہزاد تو بالکل پاگل سا ہو گیا ہے، نہ اسے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، بس گلیوں میں داڑھی بڑھائے مجنوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے گلی گلی بھٹکتا پھرتا ہے، اور ہر وقت ان کے پیچھے محلے کے بچے آوازیں کستے پتھر مارتے ہوئے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ ہماری والدہ نے ہم سب کو کہا کہ جاؤ باہر چلے جاؤ، باقی بچے تو دوسرے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں نے شہزاد بائی کے بڑے بھتیجے کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، شہزاد کے بارے میں تمہاری امی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ جواباً اس نے کہا، کیا بتاؤں بھائی، کہاں سے شروع کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کے جانے کے بعد شہزاد بھائی پر کیا کیا بیت گئی، اگر آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش گم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، پہلے مجھے ان کے پاس لے چلو، اونڈیں ڈھونڈنا پڑے گا، نہ جانے وہ کس گلی میں پڑے ہوں۔ ابھی ہم کچھ ہی دور چل پائے تھے کہ اچانک بچوں کا ایک شور سنائی دیا۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور ان بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور ایک طرف کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر شہزاد بائی کی جو حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ وہ بالکل سہمے ہوئے پھٹا پرانا سا کوٹ لادے، داڑھی میلی کچیلی سی بڑی ہوئی، گلے میں کئی قسم کی مالائیں ڈالے ہوئے، پھٹی پرانی چپل پیر میں تھی، ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے۔ میں نے بالکل ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا، کیسے ہو شہزاد بائی؟ وہ مجھے گھورنے لگے۔ انہوں نے بہت غور سے پاگلوں کی طرح مجھے دیکھا اور کہا، اب کیوں آیا ہے؟ جب سب کھیل ختم ہو گیا، اب میں آزاد ہوں، مجھے تنگ مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے، میرے نزدیک مت آنا، میں پتھر مار دوں گا۔ ان کے ہاتھ میں واقعی ایک بہت بڑا پتھر تھا۔ انہوں نے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، میں تو ڈر کے مارے فوراً کھڑا ہو گیا۔ شہزاد بھائی کے بھتیجے نے کہا کہ بھائی ڈرے نہیں، یہ کبھی کسی کو نہیں مارتے، بس ڈراتے رہتے ہیں۔ میری حالت بالکل غیر تھی، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کی یہ حالت کیسے ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ان کا بھتیجا بھی مجھے ایک ہی سانس میں ان پر بیتی ہوئی کہانی کو سنانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ آرام سے چلو، پارک میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تسلی سے تمام ان پر گزرے ہوئے واقعات شروع سے سنانا۔ ہم دونوں پھر قریبی پارک کی طرف چل دیے اور وہاں ایک کونے میں بیٹھے ہی تھے۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ۔ بھتیجے نے ان کی کہانی شروع کی اور میں نے بھی اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف کر دی۔ بھائی کیا کہوں، جب آپ چلے گئے تو شہزاد بھائی بار بار آپ کو بہت یاد کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ سے یا مجھ سے ہی اپنے دل کی بات شیئر کرتے تھے۔ وہ نازنین کو بے انتہا چاہتے تھے اور نازنین بھی ان پر دل و جان سے فدا تھی۔ یہ بات شاید مجھے یا آپ کو پتہ تھی اور کسی کو بھی کانو کان خبر نہ تھی، کیونکہ شہزاد بھائی نازنین اور ان کے گھر والوں کی رسوائی نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر اس پیار محبت کی کہانی کا میرے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ ان کی محبت بس اسی کھڑکی سے پروان چڑھی اور انتہا محبت تک پہنچتے ہوئے ان کی اس کہانی نے اسی کھڑکی پر ہی دم توڑ دیا۔ میں نے تو بالکل حیران و پریشان اس سے شہزاد بائی کی داستان بربادی سن رہا تھا۔ بھتیجے نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس طرح کا ان دونوں کے روز روز ملنے کے دورانیے میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اب تو رات کو بھی ان دونوں نے کھڑکی پر جم کر ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے اتنی ساری باتیں کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے رات کا چین خود ہی برباد کر لیا، ایک دوسرے کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتے تھے، مگر بس کھڑکی کی حد تک، اس سے باہر کبھی ان دونوں نے ملنے کا سوچا بھی نہیں۔ کھڑکی بھی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی آڑ میں تھی۔ جیسے ہی کسی کے آنے جانے کا خدشہ ہوتا یا کوئی آہٹ سنائی دیتی تو نازنین فوراً ہی سیڑھی کے نیچے ایک کونے میں چھپ جاتی، جہاں ویسے بھی اندھیرا رہتا تھا، اور شہزاد چچا بھی پردے کے آڑ میں یا بستر میں لیٹ جاتے۔ یہ تو میں نے کئی دفعہ اپنے سامنے بھی دیکھا تھا۔ وہ دن میں ویسے بھی کسی نہ کسی بہانے کوئی کھانے پینے کی چیز دینے کے بہانے آ جاتی تھی۔ جب تک اس کی امی کی آواز نہیں آتی وہ کھڑکی سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ اب کالج میں تھی اور اس کی پڑھائی اب بالکل توجہ ہٹتی جا رہی تھی۔ شاید کلاس میں بھی وہ دوسری طرف شہزاد چچا بھی دفتر سے اکثر غیر حاضری کرنے لگے تھے، مگر انہوں نے بھی کھڑکی کو نہیں چھوڑا۔ نازنین کی والدہ کو اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ وہ ماں تھی، اس لیے وہ شاید اپنی بیٹی کے دل کا حال جانتی تھی۔ شاید وہ یہ بھی چاہتی ہوں کہ شہزاد اچھا لڑکا ہے، اگر نازنین کی شادی اس سے ہو جائے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ ایک دن نازنین کی والدہ نے ان دونوں کی چوری پکڑ لی اور خاموشی سے وہ کھڑکی کے پاس پہنچی اور نازنین کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ یہ باتیں مجھے خود چچا نے بتائی تھی۔ وہ ہر روز مجھ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ مجھے بھی اس میں دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن شہزاد کی بھابھی کو سب معلوم ہو گیا کہ شہزاد کیا گل کھلا رہا ہے۔
बस उस दिन भाभी खूब अपने दिल का गुबार शहजाद पर निकाल रही थी। भाई तो हैरानगी से अपनी भाभी की जुबानी अपनी ही कहानी सुन रहे थे। उनके इल्म में था कि किसी को कुछ खबर नहीं, मगर वो सब कुछ सारी दुनिया को मालूम था। भाभी ने मजीद एक गिलास पानी पिया और पीने के बाद फिर शुरू हो गई। शहजाद की भाभी ने तो सारी कसर जो दिल में गुस्सा भरा हुआ था वो सब शहजाद पर निकाल दिया। अब शहजाद क्या करता, खामोश होकर ही अपनी भाभी का गुस्सा सहता रहा। आखिर में उसने अपनी भाभी से माफ़ी भी मांगी और फिर जब उनकी नाराज़गी में कमी हुई तो शहजाद ने उनसे मशवरा मांगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उनकी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं उनसे सलाह करके ही कुछ बता सकती हूँ, लेकिन शहजाद अब वक्त हाथ से निकल गया है, अब कुछ भी तुम्हारे हक में कोई फैसला होना मुमकिन नहीं। अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, क्योंकि भाभी ने मजीद कहा कि तुम्हें तो कुछ भी होश नहीं है। जो कुछ मुझे दूसरों की जुबानी मालूम हुआ है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे होश उड़ जाएं। तुम दोनों ने बहुत जज्बात से काम लिया और इश्क मोहब्बत की पींगे अफसानवी और फिल्मी के किरदारों की तरह बढ़ाते रहे, जबकि हमारे मुआशरे में असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। शादी से पहले इस किस्म के रिश्ते को कोई भी कबूल नहीं करता है। इस किस्म की हरकत अगर पहले से मालूम हो जाएं तो घरों में, खासकर लड़की के घर में, एक तूफान खड़ा हो जाता है। अगर तुम बहुत पहले मुझे अपनी पसंद बता देते तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन इस वक्त उनके घर में तो इस बात को लेकर एक हंगामा खड़ा हुआ है। वो लड़की नाज़नीन तुम्हारे चक्कर में अपनी माँ से उलझी हुई है और उसके बाप ने अपनी बेटी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा मुझे डर है कि उसका बाप न जाने अगले लम्हे क्या कदम उठाए, कोई नहीं जानता। उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान का अंदेशा लगती है। शहजाद ने कुछ सोचते हुए कहा कि भाभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। भाभी ने कहा कि अव्वल तो पहले तुम्हारे भाई को मनाना मुश्किल है, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत सख्त नाराज हैं। पहले तुम उनको मनाओ, फिर कुछ सोचते हैं। इसी दौरान उनकी भाभी ने चाय बनाने के लिए कुछ देर की इजाजत लेते हुए बावर्ची खाने की तरफ चली गई और उधर शहजाद बैठे हुए अपने भतीजे भतीजियों से गपशप करने लगा। बच्चे भी बहुत खुश थे कि उनके चचा उनके घर आए हुए थे। इतने में उनके भैया अचानक वारद हुए और जैसे ही शहजाद को देखा तो गुस्से से लाल पीले हो गए। अब तो एक और मुश्किल आन पड़ी। उनके भैया फौरन ही अपनी बेगम के पास बावर्ची खाने में पहुंचे और चीखों पुकार शुरू कर दी।